نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے۔ چند دنوں کے اندر ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی جو تیاریاں ہیں وہ ہمیں پہلے ہی سے کرنی ہیں، یعنی ہمیں رمضان کا ویلکم کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکت دے اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمروں کے اندر اتنی برکت دے کہ ہم رجب اور شعبان کے مہینے کو گزار کر رمضان المبارک کے بھی فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے، رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ اس کے استقبال کا کیا مطلب؟ اس کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہماری نمازوں سے غفلت اور لاپرواہی ہے، ہم نمازیں پڑھتے بھی اگر ہیں تو ہم ان کو تنے تنہا پڑھ لیتے ہیں، پہلے ہم اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں پھر نماز کو پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی سچویشن آ رہی ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں تو اس حالت میں تو ٹھیک ہے کہ جماعت آپ کو نہیں ملی، آپ نے جماعت کے بغیر نماز پڑھ لی، تو اس حالت میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے کام کو ترجیح دیں اور نماز کو جو ہے مؤخر کر دیں، یہ چیز درست نہیں۔ تو ہمیں نماز کا جو ہے باجماعت اہتمام کرنا ہے اور تمام تر فحش کلامی اور لغو باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ جھوٹ، بہتان، غیبت، حسد، کینہ، ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بدگوئی اور مکاری سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولتے رہیں، ہم روزہ بھی رکھے والدین کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، ہم روزہ بھی رکھے اور اسی کے ساتھ میں اپنے پڑوسی کو ستاتے بھی رہیں، ہم روزہ بھی رکھے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کا ہم صحیح طریقے سے ان کو انجام نہ دیں، اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے انجام نہ دیں، اور ہم یہ تمام تر غلط کام کرتے رہیں اور روزہ بھی رکھتے رہیں، تو بتائیے کہ ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان و اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ جو گناہ ہے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کر گزرتا ہے لیکن وہ صغیرہ کی فہرست میں آتے ہیں، چھوٹے گناہ، تو اللہ رب العزت ان روزوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے کہ انسان اس بات کا عزم کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا اور اپنے گناہ پر نادم ہو۔ تو یہ توبہ کا مطلب ہے کہ توبہ انسان کرے۔
تو بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے اندر قیام کرے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرے، تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان کے اندر سن لینا بس یہ کافی ہو گیا، نہیں، رمضان المبارک کے اندر جو تراویح پڑھائی جاتی ہے اس کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے کہ انسان ان نمازوں کو پڑھے۔ ہم 5 دن کے اندر 6 دن کے اندر قرآن کو پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں، یہ طریقہ نامناسب ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ، اس کے مخرج کے ساتھ، جو قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے اس کو پڑھے، تب جا کر اس کا حق ادا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم قرآن کریم کو بے ڈھنگ، بغیر مخرج کے، بغیر تلفظ کے اس کو ایسے سرسری طور پر پڑھتے چلے جائیں، اس کے مخارج کا ہمیں پتہ نہ ہو، تو بتائیے وہ ثواب کی جگہ پر ہمیں اس کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، عبادات سے دلچسپی اور عبادات کے اندر تمہارا اٹریکشن بڑھ جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ انسان پورے سال جو ہے کیا کرتا رہتا ہے، اس نمازوں سے غفلت اس کی رہتی ہے، لیکن رمضان جب آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ رمضان المبارک کا پہلا دن آتے ہی صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، کہ شیطانوں اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ آگے اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کہ ایک طرف جہنم کے تمام تر دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پورے رمضان جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کہ دوسری طرف جو جنت کی 8 دروازے ہیں ان تمام تر دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پورے رمضان جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر و برکت کے طلبگاروں آگے بڑھو، اور اے شر و معصیت کے لٹیرو اپنے گناہوں سے رک جاؤ، یعنی گناہوں سے دور رہو۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمام تر جہنمیوں کو، بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت بہت سے گنہگاروں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں، ایک نماز کا ثواب کتنا بڑھا دیتے ہیں، فرض نفل جو نماز ہوتی ہے اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کا تہ دل سے اس کا استقبال کرنا ہے، اور استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی سے نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان کے اندر کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔